ماں کی ممتا بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے؟ ہمیں اماں جی اس وقت زہر لگتیں جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھوتیں۔ لکس، کپری، رسکونا کس نے دیکھے تھے؟ کھجور مار کا صابن سے کپڑے بھی دھلتے تھے اور سر بھی۔ آنکھوں میں صابن کاٹنے کی طرح چبھتا تھا اور کان اماں کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے تھے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں آگ بگولا ہو جاتیں اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتیں جسے ہم ڈمنی کہتے تھے۔ لیکن مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادی جان نے بچا لیا، کبھی بابا نے اور کبھی ہم ہی بھاگ لیے۔ گاؤں کی رونقوں سے دو عین فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے پگڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بدنصیبی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتیں تو واپسی پر ہمیں مرونڈے سے بہلانے کی کوشش کرتیں۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے تھے۔ کبھی اماں گاؤں ساتھ لے کر جاتیں تو ہم اچھلتے کودتے خوشی سے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ شام گئے جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے، ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا۔ ماں، ہم گاؤں کب رہیں گے؟ میرے سوال پر اماں وہی گھسا پٹا جواب دیتیں، جب تو بڑا ہو جائے گا اور نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے اور تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے تاریک ڈیرے پر آ پہنچتے۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا ظفر کے ہاں شادی کا جشن تھا۔ وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی تھیں اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے ماں سے بہت منت کی رات ادھر ہی ٹھہر جائیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب میں ماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فطور آ گیا اور چپکے سے واپس گاؤں چلا گیا۔ شام کا وقت تھا، ماں کو بہت دیر بعد ہی میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتی اور ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں لالٹین لگا کر جھانکتی رہی۔ رات گئے جب میں شادی والے گھر سے بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئیں۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچاتیں تو میری اماں نے مجھے مار ہی ڈالنا تھا۔ ایک بار ابو جی اپنے پیر صاحب کو ملنے سرگودا گئے تھے۔ اس وقت 6-7 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ اماں جی نے مجھے گرم چادر میں لپیٹ کر کندھے پر اٹھایا اور کھیتوں سے گزرتی 3 کلومیٹر گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئیں۔ واپسی پر ایک کھالے کو پھلانگتے ہوئے کھیت میں گر گئیں لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شاید گھٹنے پر چوٹ بھی آئی لیکن ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا۔ یہ واقعہ میری زندگی کی سب سے پرانی یادداشتوں میں سے ایک ہے۔ یقیناً وہ بڑی اہمیت والی خاتون تھیں اور آخری سانس تک محنت مشقت کی چکی پیستی رہیں۔ پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور اماں سے بہت دور چلا گیا۔ سال بھر بعد جب گھر آتا تو ماں گلے لگا کر خوب روتی لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے چپکے سے ماں کے ساتھ جا کر لیٹ جاتا اور اس کی چادر میں منہ چھپا لیتا اور خوب روتا۔ ماں کھیت میں چارہ کاٹتی اور بہت بھاری سر پر اٹھا کر ٹوکے کے سامنے آ پھینکتی۔ کبھی کبھی خود ہی ٹوکے کو چلا لیتی اور خود ہی ٹوکا چلاتی۔ جب میں گھر ہوتا تو پھر ان کا ہاتھ بٹاتا۔ جب میں ٹوکا چلاتے چلاتے تھک جاتا تو وہ میری سرگوشی میں پوچھتیں، بات کروں تمہاری فلاں گھر میں؟ وہ جانتی تھیں کہ میں پیدائشی عاشق ہوں اور ایسی باتوں سے میری بیٹری فل ہو جایا کرتی ہے۔ پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا اور ماں نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی۔ میں فیملی لے کر شہر چلا آیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی الگ ہی دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر آئیں۔ میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کرائی۔ کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سمندر سے تو ہمارے ڈیرے کا چھپر زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ماں بیمار ہوئی تو میں چھٹی پر ہی تھا۔ انہیں کئی دن تک بسکو پان کھلا کر سمجھاتا رہا کہ معمولی پیٹ کا درد ہے، جلد افاقہ ہو جائے گا۔
پھر درد بڑھتا گیا تو شہر کے بڑے ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ جگر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ خون کی فوری ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود ہی بلڈ بینک بیڈ پر لیٹا۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے دکھ سے دیکھ کر اتنا کہا، کیوں دیا خون؟ خرید لاتا کہیں سے، پاگل کہیں کا۔ میں بس مشکل اتنا کہہ سکا کہ اماں، خون کی چند بوندوں سے تو وہ قرض بھی ادا نہیں ہو سکتا جو آپ نے مجھے اٹھا کر گاؤں کے ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتی تھیں اور واپسی پر کھالا پھلانگتے ہوئے گر گئی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس اٹھی تو میں نے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی ماں کی خدمت کی ہوگی۔ وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراخ دل تھیں۔ بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے؟ ماں نے میرے سامنے دم توڑ دیا، لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن سر باری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پھاڑ کر رویا۔ ماں سے بچھڑے مدت ہو گئی، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں تھی بھی کہ نہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پٹھانوں اور سوڈانیوں کے ہاتھوں فٹ بال بنتا بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا۔ یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس بار منہ پھاڑ کر نہیں، تھاڑے مار مار کر رویا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کعبہ اور ہم صدا کے شرارتی بچے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولا کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کے لیے آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔